یہ ممبر کے اوپر ہاتھ، شاید ہی یو کے کا کوئی ایسا شہر ہو جس میں عزاداری حسین کے جلوس نہ نکلے۔ لندن میں 3 جگہ پہ اشرے ہوئے ہیں، بریڈ فورڈ میں 2 جگہ پہ، منچسٹر میں یہی حال اشرے، پھر اولڈم میں، پھر اسی طرح نارتھ ہمپٹن میں، پھر اسی طرح سکاٹ لینڈ میں، گلاسکو میں، پھر اسی طرح بری مجھے شاید کچھ شہروں کے نام بھی یاد نہیں۔ میں کہتا ہوں سڑکوں پہ نکل آئے لوگ، میں نے انگریزوں کو مولا حسین کے غم میں روتے ہوئے دیکھا۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہم عزاداری حسین کے جلوس کو روک دیں گے، تو روکے گا؟ تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا وجود کیا، تیری ذات کیا؟ تیرے باپ امیہ سے لے کے زیاد بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، غازی عباس کے علم کو اتروانے والے، وہ خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ غازی کا علم جیسے کل لہراتا تھا آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک کے لیے لہراتا ہے۔ مولوی صاحب کو مغالطہ لگ گیا کہ ہم روک دیں گے عزاداری حسین کے جلوس کو، تو روکے گا؟ تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ جا جا کے حسینیوں کی قبریں چیک کر، آج بھی ان سے لہو ٹپکرا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں اس کام کا؟ مولوی جی یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے، ہم کٹ سکتے ہیں لیکن علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، اس سرزمین جہاں ایک سید بادشاہ سرکار آئے اور انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ کا جو اثر ہے وہ ادھر سے نکلا سندل راجگاں سے اور یو کے تک پہنچ گیا، نہیں سمجھ رہے، پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ اور سلام ان کو بھی ہے جو ان کے ماننے والے، جو ان کے فالور ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جن کا تعلق، جن کا رشتہ، جن کا واسطہ ان کے ساتھ استوار ہے، ان کو بھی سلام ہے کہ وہ اس طرح اس مشن کو لے کے آگے نکلے ہیں کہ وہ کریا کریا گاؤں گاؤں اس مشن کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حالت یہاں تک پہنچ گئی، یار لوگوں نے سنیت کا چہرہ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ سنیت کے ممبروں پہ یزید پلید کا دفاع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اتھینٹک اور سکا بات بتا رہا ہوں، یہ سارے حوالہ جات میرے پاس موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ یہ مان سہرہ میں یزید پر لعنت بھیجنے پہ ایف آئی آر کا دیا، انہوں نے کہا تو نے صحابی کے بیٹے پہ لعنت بھیجی۔ مروان کے یہ حویلیاں میں مروان لعنتی کا 3 دن تک عرس منایا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، اور ہمارے اتنی 1.5 گز لمبی داڑیاں، اور وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 80 آیات اس وقت میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ اس کے اوپر میرا خطاب، پورا لیکچر بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں، اللہ کی برسائی ہوئی لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ اللہ کی برسائی ہوئی ایک لعنت ایسی نہیں، ایک سنگل کرس، ایک ایسی لعنت نہیں جو آل محمد کے علاوہ جو ان کے دشمن ہیں کسی اور طرف جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اگر اللہ نے جھوٹے کہہ کے لعنت بھیجی
تو اس پہ نہیں لعنت بیچی جس نے نماز پڑھی نہیں اور کہہ دیا پڑھ کے آیا ہوں، جھوٹا ہے لیکن لعنتی نہیں۔ اب بولو کی ہو گیا؟ جو کسی نے 1 روپیہ بھی خیرات نہیں کیا تو کہہ دیا 100 کر کے آیا ہوں، جھوٹا ہے، اللہ کہتا ہے لعنتی نہیں۔ تو مولا یہ کون سے لعنتی ہیں جن کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں لعنتی بھی؟ اللہ نے کہا سمجھ نہیں دے آئی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پڑھو، اللہ نے کہا جو 5 تن پاک کے مقابلے میں آ جائے، جو پاک زہرا کو جھٹلانے آ جائے، جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، جھوٹا تو ہے لیکن کنفرم لعنتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، میں لعنت پہ خطاب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تو کھول کھول کے لعنتیں برسا رہا ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو، سکوت۔ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ایک جماعت کے لیڈر نے جھنڈے اٹھائے تھے 22 رجب کو، نعرے لگائے تھے بے گناہ بے خطا کے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ میرا بیان پڑا ہوا ہے، میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو یہ باپ سے شروع ہوئے بیٹے کے دفاع تک آئیں گے۔ اور آج دیکھ لو یزید کا دفاع کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کر رہے ہیں۔ کوئی ان کو شہزادہ کہہ رہا ہے، کوئی امیر المومنین کہہ رہا ہے، کوئی زبردستی اس کو جنت میں تن رہا ہے۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چاک پہ، مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی ناک میں۔ ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ اور یزید کے ووٹروں پہ۔ وہ یزید تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے، یزید تو گارنٹیڈ لعنتی ہے، یزید تو کنفرم لعنتی ہے۔ اوہ میرا شکریہ ادا کرو، مجھے کہتے ہو یہ اتوں اتوں سنی ہے وچوں شیعہ، یہ رافضی، مجھے تھینکس کہو، میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ تم نے سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا، اتنا گندا کر دیا، جب دیکھو آل محمد کے دشمنوں کے تم قصیدے پڑھتے ہو۔ یہ بھی نیٹ کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اتنی 1.5 گز لمبی داڑھی مولوی غلام رسول قاسمی، ایک بندہ مرتبت پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا قرآن میں حسین ہے، نماز میں حسین ہے۔ تو مولوی کو اندر کا یزید جاگا، کہتا چپ کر، نہ قرآن میں حسین ہے نہ نماز میں حسین ہے، کہو کہ تاریخ میں حسین ہے۔ وہ بیچارہ منقبت پڑھنے والا مجھے نہیں پتا کس قوم سے تھا، وہ گھبرا گیا بیچارہ، میرے ورگا بٹ ہوندا نا تے انہوں دسدا اودیاں نسلاں یاد رکھ دیاں۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں عظمت کا ذکر آیا ہے نا، ہر ایک آیت میں حسین ہی تو ہے۔ بولو یار، یہ نہ تو ابنانا و ابناکم، مولوی اپنے بڑے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آ، یہ ابنانا میں حسین ہی تو ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ قربا میں حسین ہی تو ہے۔ ہر نماز میں کہتے ہو مولا صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا، یہ صراط مستقیم حسین ہی تو ہے۔ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، مولوی جی یہ انعمت علیہم میں حسین ہی تو ہے۔ ان اللہ اشتری من المومنین، وہ جو اللہ سے سودا کر کے جنت خرید کے لے گیا وہ حسین ابن علی ہی تو ہے۔ اِنَّا
حسین ابن علی ہی تو ہے. میں 2000 سے زائد آیات پڑھ سکتا ہوں ابھی جو مولا حسین کی عظمت کے ڈنکے بجا رہی ہیں. اور مولوی جی تو کہتا ہے نماز میں حسین نہیں. جب نماز پڑھتا مرتا ہے چاہے رفائی دین کر کے, چاہے ہاتھ کھلے چھوڑ کے, چاہے باندھ کے, جب تشہد پہ آتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اوہ شرم کر, حیا کر, جا چلو بھگوانی میں ڈوب مر. یہ آل محمد میں حسین ہی تو ہے. میں ان کو اس لیے چبھتا ہوں, مجھ سے یہ 2 نمبر سنیت بیان نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو, جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. بولو یار. یہ پوری دنیا میں جب میں دیکھ کے آیا ہوں جو بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ جو مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے پوری دنیا میں, آپ اربعین پہ ہی اندازہ لگا لیں. یہ حسنین بھائی بیٹھے ہوئے ہر سال جاتے ہیں. اللہ مزید ہر آنے والا سال پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نہیں, اس کی وجہ یہ مولوی صاحب. آپ نہیں سمجھ رہے. وہ یارو سنی نوجوان محرم کے پہلے عشرہ میں وہ جب جمعے کا دن آتا ہے صبح صبح تیار ہوتا ہے, جا کے پہلی صف پہ بیٹھ جاتا ہے. یار مولا کا ذکر سنیں گے, ذکر حسین سنوں گا, ان کے فضائل سنوں گا, ان کے خصائص سنوں گا, ان کے مناقب سنوں گا, ان کے مصائب سے اپنی آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کروں گا. وہ بیچارہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے. مولوی صاحب شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی کرتا ہے ذکر شروع, ابھی کرتا ہے, ابھی کرتا ہے, ابھی کرتا ہے, ابھی کرتا ہے. وہ تو پورے 1 گھنٹہ کی تقریر میں قبلہ پروفیسر صاحب پورے 1 گھنٹہ کی تقریر میں سپیچ میں آل محمد کے دشمنوں کے ہی قصیدے پڑھتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں ذرا, وہ بچہ جس کے دل میں آل محمد کی حب ہے وہ پھر کدھر جائے گا؟ وہ یارو ادھر ہی جائے گا نا جہاں اس کو وہ سودا ملے گا. تو مولوی صاحب اگر تم اس کو گھر میں وہ سودا دے دو تو وہ نہیں نہ جائے گا. یہ حیدرآباد کے قریب ہے ٹنڈو آدم. یہ ٹنڈو گاؤں کو پلیس کو کہتے ہیں سندھی میں. وہاں میرا 13 سفر کو خطاب تھا, بہت بڑا پروگرام تھا, نیٹ پہ بھی ہے, بڑے بڑے لوگ پڑھنے کے لیے آئے. ایک سنی نوجوان لڑکا, ینگ نوجوان, مجھے کہتا ہے قادری صاحب میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کو سنتا ہوں, میں اتنا زیادہ سنتا ہوں, پورا خاندان سنی, وہ خود بھی سنی. کہتا ہے میں سن کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, میں گواہ بنانا چاہتا ہوں اس مجمع کو, 1000 کا مجمع. آپ مجھے نا جو کلمہ آپ ثابت کرتے ہیں سنیوں کی کتابوں سے, وہ علی ولی اللہ والا کلمہ مجھے ابھی پڑھائے. میں نے اس بچے کا بیٹا چپ کر جا, خاموش ہو جا, خاموش, پیچھے بیٹھ جا. میں نے کہا اللہ کے بندے مولویاں تو پہلے ہی بڑا چبنا میں, وہ تو کہتے بندے شیعہ کریے, وہ کہتے یہ کہہ دے ہم شیعہ ہو گیا میں ساڑی جان چھڑے. تو جب یہ کہتا نا میں سنی, یہ حدیث نمبر, یہ صفحہ نمبر, تو پھر نوجوان جا کے ان سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو جواب تو ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ آپ نے دین لیا ہے دین کے وارثوں سے, انہوں نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے. تو فرق تو ہوگا نا. تو اس لیے میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی اسی فضل کا شکر منایا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی. چھوٹا فضل ہے, بولو اللہ آپ کو اس دہلیز پہ لے آیا, آپ نے اس گھر کو ماننے کا حق ادا کر دیا. اور میں یہ ایک سنی ہو کے یہ بات کرنے لگا ہوں, ویسے تو آل محمد کا جو ذکر ہے وہ مخلوق کا محتاج نہیں,
کیونکہ ان کا ذاکر خود خدا ہے. نہیں سمجھ رہے وہ یارو؟ اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ مخلوق. آپ کرتے ہیں اللہ کا ذکر؟ مخلوق. فرشتے کرتے ہیں؟ مخلوق. جن و انس کرتے ہیں؟ مخلوق. اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. اللہ خود اللہ اللہ نہیں کرتا. حضرات، جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. ایک بات میں بڑا محتاط ہو کے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا ذکر تب سے ہے جب سے مخلوق. نہیں سمجھ رہے؟ تب تک رہے گا جب تک مخلوق رہے گی. بولو یار، آل محمد وہ ہے مولوی جی، وہ تیرے اور میرے ذکر کے محتاج نہیں. ہم اپنے فائدے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں. رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں. ہم تو اپنے فائدے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں مولوی جی. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، خدا تھا تو آل محمد کا ذکر تھا. جب کچھ نہ رہے گا خدا رہے گا، خدا رہے گا تو آل محمد کا ذکر بھی رہے گا. نکتہ زندہ باد. زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نکتہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں؟ نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کا ذکر مخلوق کا محتاج نہیں. لیکن یہ بات میں سنی ہو کے کہہ رہا ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو کربلا کو زندہ رکھتا کون؟ نہیں سمجھ رہے یار. لوگ تو محرم کے عشرہ میں زبردستی اپنے بزرگوں کو تن رہے ہیں. انہوں نے کرنا تھا کربلا کا ذکر. بولے یار، اللہ نے آپ سے یہ کام لیا. آپ نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے. آپ نے آل محمد کے دشمنوں کو ننگا کیا ہوا ہے، ایکسپوز کیا ہوا ہے. آپ نے ماننے کا حق ادا کیا ہے. سلام ہے آپ کو، سیلوٹ ہے آپ کو. رحمتیں اللہ تعالیٰ برسائے آپ پہ جو آل محمد کا ذکر کرتے اور کرواتے ہیں. حد ہو گئی یار. آل محمد کے گھر میں خوشی ہو تو خوشی منائیں شیعہ، کمکمے لگائیں شیعہ، لنگر تقسیم کریں شیعہ. آل محمد کے گھر میں غمی ہو تو آنسو بہائیں شیعہ. اور مولوی صاحب چوک میں کھڑے ہو کے کہتا ہے شیعہ ٹھیکیدار ہے آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ 10 محرم کو ناران کا گان جانے والے کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں. اگر آل محمد کو مانتے ہو مولوی جی تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ کیسی تیری ڈویلٹی ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے، یہ کیسی دورنگی ہے. دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یا آل محمد کی طرف آ جاؤ یا آل محمد کے دشمنوں کی طرف ہو جاؤ. ایک نکتہ بڑا خاص ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانا، ان کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، ان سے لڑائیاں کی، ان سے جنگیں کی. مولوی صاحب کہتے ہیں وہ مرتد تھے. کیا تھے؟ جاگو ذرا. مرتد. بے شک سامنے صحابہ ہی کیوں نہ. مالک بن نویرہ جو تھے وہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے صحابی نہیں، بڑے درجے تھے. اپنے قبیلہ کے سردار تھے. سردار مالک بن نویرہ
انہوں نے کہا میں زکوٰۃ کا منکر نہیں، میں زکوٰۃ کا انکاری نہیں، چونکہ پاک محمد نے، ابھی میں نے یہی موضوع بیان کرنے آگے، پاک محمد نے تو علی کو خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا، تو محمد کے بعد تو خلیفہ ہے علی، تو جب میں ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ پاکستان میں جو لوگ حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے، حکومت تو کہتی ہے ہمیں دو زکوٰۃ، بینک بھی کہتے ہیں ہمیں دو، تو بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ اسٹامپ پیپر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم خود دیں گے، کہیں بینک والے کاٹ نہ لیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب جو پھر حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو پھر مرتد ہو گیا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کوئی بندہ مجھے ضعیف روایت دکھا دے یا قرآن سے دکھا دے کہ جو بندہ حکومت کو زکوٰۃ نہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، بولو یار، پھر تو سارے ہی گئے۔ یہ قبلہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے، انگریزوں کے پاس صرف ایمان نہیں، باقی سوشل ویلیوز میں کئی گنا ہم سے آگے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے تو باقی بولو۔ تو مالک بن نویرہ جو تھے صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے، میں گستاخی نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں، خالد بن اور جا کے انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کا سر کاٹا، سر کاٹ کے نا وہ چولہے پہ رکھ کے جلا کے کھانا تیار کیا۔ بات ہی نہیں میری سمجھ رہے؟ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے جا کے پڑھ لیں۔ نقطہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کو نہیں مانتے، جو ان سے جنگ کی، وہ بھی مرتد، اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو نہیں مانا، جنگ کی، مرتد۔ سنو یار، اور جو حضرت ابوبکر سے لڑے کہتے ہیں مرتد، جو حضرت عمر سے لڑے مرتد، جو حضرت عثمان سے لڑے مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ نہیں سمجھ رہے بات یارو؟ وہ یارو اہل سنت کہتے ہیں یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ چاروں کیا ہے؟ وہ جاگو۔ اس کا مطلب جو پہلے خلیفہ راشد سے لڑتا ہے، دشمن ہے، تو کہتا ہے مرتد، دوسرے کا بھی مرتد، تیسرے کا بھی مرتد، تو چوتھے کا رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ میں سوال چھوڑ رہا ہوں یار، کم از کم معیار تو ایک رکھو، قانون تو ایک رکھو، پیمانہ تو ایک رکھو، کسوٹی تو ایک رکھو، معیار تو ایک رکھو، وہ پرکھنے والی آنکھ تو ایک رکھو۔ اس کا مطلب ہے اصحاب کے لیے تیرا معیار اور ہے، آل محمد کے لیے تیرا معیار اور ہے۔ اور یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر یہی لوگ اگر تینوں خلفاء سے لڑتے، پورا یہ بنو امیہ کا جو گروہ ہے جو مولا علی سے جنگیں کرتا رہا، اگر یہی لوگ تینوں خلفاء سے لڑتے تو مولوی صاحب نے کبھی بھی ان کا دفاع نہیں کرنا تھا۔ یہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ وہ صحابہ کے ٹھیکیدارو، صحابہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وفادار صحابہ زندہ باد کہو، وفادار صحابہ، وفادار صحابہ۔ وہ یارو ایک اور بڑی بات خاص ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے ان کو مارتے ہیں یا اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے وہ صحابی تھے، مولوی صاحب کہتے ہیں مالک بن نویرہ، لیکن مرتد ہو گئے تھے۔ نہیں سمجھے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں وہ مومن تھے، وفادار تھے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد ہو گئے تھے۔ لو جی انہاں دا منہ تے انہاں دی چپیڑ، اگر تیری مان لے مولوی تو پھر گنجائش نکل رہی ہے نا کہ صحابہ مرتد ہو سکتے ہیں۔ یارو میں تھوڑا کہہ رہا ہوں،
میں تو کہہ ہی نہیں رہا کسی صحابی کو کہ وہ مرتد ہو گیا. مولوی کہتے ہیں قاضی صاحب, میں نہیں کہہ رہا. میں تو کہتا ہوں مالک بن نویرہ کو سلام ہے, سلوٹ ہے, حضور کے صحابی ہیں وفادار. میں تو مرتد کہتا نہیں, مولوی کہتا ہے. اور شرم کر, ایک طرف صحابہ کو مرتد کہتا ہے, دوسری طرف کہتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ نعرہ لگاتے ہیں ادھورا, میں کروں پورا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. نعرہ پورا ہو گیا. ہم تو مصطفیٰ کریم کے جتنے بھی اصحاب ہیں, جتنے جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے, ہم تو سلوٹ کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں. وہ صحابہ کے عرس منانے والوں, ان کے نام پہ مدارس رکھنے والوں, بچوں کے نام رکھنے والوں, تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ البقرہ ہو یا سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ابھی کھول لیں جو میں نے پڑھی ہے, اس میں اللہ نے ایک میسج دیا بڑا خوبصورت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دعوت دیتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, توحید کی طرف بلاتے تھے, تو وہ آگے سے اسی طرح کرتے تھے جیسے مولوی نہیں کرتے, کردار کشی کرتے تھے. شیعہ, رافضی, وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے تھے. جب اذیت پہنچاتے تھے تو اللہ نے کہا سونیا کل کہہ دے ان کو, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, کہو ان کو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ دلیل لے کے آؤ, برہان لے کے آؤ, ایویڈنس لے کے آؤ, ریفرنس لے کے آؤ. اللہ نے کہا سونیا ان سے کہو کردار کشی نہ کرو, دلیل لاؤ. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جب یہ گالیاں دیتے ہیں, کافر کہتے ہیں. ابھی محسن بھائی کیا کہہ رہے تھے, وہ کراچی والے جلسے کا حال بتا رہے تھے, کافر کافر کے نعرے لگائے گئے. ہم تو کسی کو کافر کہتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں دلیل لے کے آؤ. 2 مولوی صاحب مر گئے, ایک فیصل آباد سے تھا, ایک لاہور سے, اور اپنی جماعت کے بڑے لیڈر تھے, بڑی داڑیاں, دونوں مر گئے, چھوٹے نہیں تھے. یہ سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ پڑے ہوئے. وہ کہتے تھے یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں علی ولی اللہ والی, روکو. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں. شاہ جی انہوں نے کلپ موجود ہے, پوچھا گیا بھائی کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے جب یہ اذان میں کہتے ہیں نا مولا علی کو خلیفۃ ہو بلا فصل, یہ ہو کا مرجع حضور ہے نا, کہ مولا علی حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے, بغیر. تو جب یہ کہتے تو 3 خلفاء کا انکار کر دیتے ہیں, لہذا یہ گالیاں دیتے ہیں. روکو ان کو. کیا کرو؟ وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ چونکہ بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, اور مولا علی تو چوتھے خلیفہ ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں علی اور نبی کے درمیان فاصلہ ہی نہیں. اور یہ جس نے فتویٰ دیا تھا نا, اس سے پوچھا گیا بھائی حضور جو بعثت کے لحاظ سے آخری ہیں, قبلہ لاسٹ پرافٹ ہے, کیا تخلیق میں بھی آخری ہیں؟ تو یہ سارے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں, تخلیق میں حضور پہلے. میں نے کہا حضور تو آئے ہیں آخر پہ, حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضور آخری نبی. تو کہہ رہا ہے پہلا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. وہ جو آخری نمبر پہ آئے تو کہتا ہے پہلا, اس کا مطلب ہے وہ جو حضور سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء گزرے تو ان کو گالیاں ہی دیتا ہوگا. نہیں سمجھ رہے؟ تو مولوی صاحب کہتے نہیں نہیں نہیں, وہ ظاہر میں حضور آخری ہیں, حقیقت میں حضور پہلے ہیں. میں نے کہا مولوی جی اسی فارمولا کو اٹھا اور ادھر بھی اپلائی کر مر. ہم بھی کہتے ہیں ظاہری طور پہ
چوتھے ہیں، حقیقت میں علی کا پہلا نمبر۔ اور رہ گیا فاصلہ۔ شاہ جی، صادق شاہ جی سنیں ذرا، یہ کہتے ہیں نبی اور علی میں کہتے ہیں فاصلہ کوئی نہیں، تو خلافت کی بات کرتا ہے؟ اپنے بڑے بھی قبروں سے لے کے آ جا، تجھے بتاؤں کہ نبی اور علی میں فاصلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 11130، 1130 بھی ہے ایک جلد میں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ سنو حدیث 1130 انگریزی میں نمبر میں کتنا مزہ ہے، 1130 حدیث کا نمبر ابھی لکھے یار۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا اور علی کا سنگل نور پیدا کیا، 2 نور، یعنی مولا علی کا نور ادھر تھا، حضور کا ادھر، اور ایک نور یار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد، میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور میں تخلیق ہوئے۔ اس کا مطلب نور میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ بولو یار کی ہو گیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی، لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے۔ پتہ چلا مولوی گوشت میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے، خون میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے، روح میں نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے، جان میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ یوم سلمى ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب عنی ھذا اسم اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، شجرہ سے، میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، دادا بھی ہے، نور بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آئے گا۔ سنی بھائیوں کو کہتا ہوں صحیح بخاری کھولو۔ کون سی کتاب؟ صحیح بخاری شیعہ کی چوٹی کی کتاب، شیعہ کی، انہوں نے سنیاں دی۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے، توجہ ذرا میری طرف رکھو محسن بھائی، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے۔ بخاری کوئی نارمل سا بندہ نہیں تھا، بڑا سخت بندہ تھا، کٹر۔ اے سخت بندیاں کو ناس بھی بندیاں کو بھی اللہ کام لے لیندہ۔ امام بخاری نے موٹا ایک باب باندھا ہے، اوپر نیچے وہ مولا علی کے فضائل کی حدیث لے کے آئے ہیں۔ امام بخاری، اوے بخاری بخاری کا رولا ڈالنے والوں، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ مانا جاتا ہے سنیوں میں۔ اس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں اہل سنت میں، سب سے اعلیٰ کتاب، اسے قرآن کی بہن بھی کہتے ہیں۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے، اتنی بڑی کتاب دے رہا ہوں جس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا مائی کا لال۔ امام بخاری نے جو اوپر ٹائٹل باندھا ہے نا محسن بھائی، فضائل نیچے بیان کیے ہیں، واہ سلام ہے امام بخاری تیری قبر کو بھی۔ موٹا کر کے امام بخاری لکھتے ہیں قال النبی
منی وانا من علی. میرے آقا کہہ رہے ہیں میرے آقا علی محمد سے، محمد علی سے، اور تو فاصلہ ڈھونڈ رہا ہے. چلو یار اور کر لیتے پتا خلیفہ تو بلا فصل. یہ دعوت ذوالہ شیرہ کا تو آپ کو پتا ہے، یہ دعوت نہیں پڑھنے لگا. اگر دعوت پڑھی تو پورا خطاب. ابھی محسن بھائی جو بات کر رہے تھے، یہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے. مجھے پتا ہے یہ کتنے دلیر ہیں. ہم تو 10 FIR برداشت کر رہے ہیں نا، جا کے کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے. ان پر ایک کٹوائیں کتنی، اگر آپ کے قدموں میں نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا. ہمیں پتہ ہے فراریوں کا. یہ بات ٹھیک کر رہے تھے. اگر کوئی قرآن بھی پڑھے تو یہ کہتے تھے گستاخی ہو گئی FIR کٹواؤ. تو یہ سارا سال مولوی ممبر پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو بھونکتا ہے، ان پر FIR کب کٹواؤ گے؟ بولیں یار. وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں. بتاؤں سرکار ابو طالب علیہ السلام کون تھے؟ وسیم بھائی، سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ تھے جن کی ایک انگلی میں رسالت، دوسری انگلی میں امامت. اوے سندل والا، سرکار ابو طالب کی ایک انگلی میں رسالت، دوسری انگلی میں امامت. رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. ہوئے 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 ہوئے. میں نے ایک جملہ کہا کہ رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے شرک ہو گیا، ابو طالب علیہ السلام کو رب بنا دیا. اوے پڑھے لکھے جاہلو، رب اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. چل تجھے ابو طالب علیہ السلام سے تکلیف ہے تو قرآن پڑھ مر. مجھے نہیں پتا تیرے باپ کا وہ کیسا ہے، لیکن قرآن نے تیرے باپ کو بھی تیرے لیے رب کہا ہے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چل امام شافعی کو پڑھ لے، جا سعودی عرب جا کے امام شافعی کا نام لے، بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں گے. اور قربان جاؤں امام شافعی پہ. نقوی صاحب مجھے کہتے ہیں قادری صاحب کیسا پایا آپ نے شیعہ کو؟ شہنشاہ نقوی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ انہوں نے اکثر پروگرام میں یہ بات کہی ہوئی ہے، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا محبت کریں گے آپ اور شیعہ جو امام شافعی لکھ گئے. وہ شیعہ یہ کہیں ان پر FIR ہو جائے گی. وسیم بھائی کو کہیں کہہ کے دکھائے FIR پکی. میں نے کہا امام شافعی پہ بھی کٹواؤ. سنو امام شافعی کیا کہتے ہیں. وہ کہتے 80 سال میری عمر ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی ام ربی اللہ ام علی ابن ابی طالب. گل مک گئی. امام شافعی کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ میرا رب ہے کہ علی میرا رب ہے. مجھے وہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا. اور جس کے سینے پہ نبوت پلتی رہی، شرم کر، حیا کر، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. وہ مومن نہیں تو کائنات میں مومن کہتے کسے. دعوت ذوالہ شیرہ میں آپ کو پتا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا خرچ ہوا تھا. میں دعوت نہیں پڑھنے لگا، اس کے اوپر الگ سے پورا خطاب بن جائے گا، وہ میں چھوڑنے لگا ہوں. سارا ایک نقطہ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ، بس کلوزنگ ہے میری، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. یہ بلا فصل کے اوپر دلائل دے رہا ہوں، برہان دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں. ان کو باپ کے ہو تو رد کر کے دکھاؤ. 3 دن چلی ہے نا وہ مجلس، جو کسی کو مجلس سے تکلیف ہو، 3 دن وہ کانفرنس چلی، توحید سیمینار. 3 دن ہر روز کھانا آتا تھا، لنگر آتا تھا، لنگر ابو طالب. حلیم نہیں تھی، کدو شریف بھی نہیں. آپ بھی کرواتے ہیں بکرے ذبح. میں بڑے بڑے امیر بانیوں کے پاس بھی گیا ہوں. قاضی صاحب بکرے پکے ہیں، جب کھولتے ہیں تو اتنی اتنی بوٹی، چلو اتنی کر لو.
قربان جاؤں سرکار ابو طالب نے جو لنگرے ابو طالب دیا تھا نا، پوری پوری ران تھی. جات چلو بھر پانی میں ڈوب بھر سرکار ابو طالب کو غریب کہنے والے 3 دن تک جس کے دسترخوان پہ مکہ پلتا رہا اس سخی کا نام ابو طالب ہے. توجہ میری طرف، چھوڑو لائٹ کو یار، یہ حیدری بیٹھا ہے، یہ قرار کا ماننے والا ہے، فرار کا نہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. تیسرے دن کی بات کرنے لگا ہوں. جب وہ کافر جانے لگے نا لنگر لے کے، وہ کھا تو گئے تھے، گھر بھی لے جاتے تھے، دعوت قبول نہیں کرتے تھے. ایک جملہ نہ کہو محسن بھائی آپ کی پیشانی چوم کے، اس کا مطلب جو مجلس حسین میں آئے، لنگر کھائے، دعوت قبول نہ کرے، کل بھی بولا بھی تھا آج بھی بولا بھی ہے. جب وہ جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا. آقا میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ رسالت کی گواہی امامت دے گی. جب یہ مولا علی علیہ السلام نے جملہ کہا، توجہ ذرا میری طرف رکھو، یہ میرے موبائل میں کوئی 150 حوالے پڑے ہوئے ہیں. کسی کو چاہیے میں نے ابھی دینا ہے، یہ نہیں کہنا گھر جا کے دینا، گھر جا کے نہیں، ایتھے ہی. اب جب مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو حضور نے ایک خطبہ دیا، سنہری حروم میں وہ لکھا ہوا ہے کتب اہل سنت میں، میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، خلیفۃہ بلا فصل. پڑھوں خطبہ؟ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی وصی وخلیفتی. اور بلا فصل کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. ہوئے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب حضور فرما رہے ہیں علی میرا خلیفہ ہے، اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ تھے؟ نہیں سمجھ رہے. اوے من لے، علی تب سے نبی کے خلیفہ تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. امام دہلوی اپنی مسند الفردوس میں یہ روایت لے کے آئے. امام دہلوی کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج، حدیث قدسی، حدیث کا نمبر 5066. ابھی لکھیں حدیث آپ کے سامنے. آقا فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ نے کہا کہ جب میں نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا، کن کو؟ جو 14 کو معصوم نہیں نہ مانتے، فرشتوں کو معصوم مانتے ہیں. نہیں سمجھ رہے. ایک گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، صرف آپ کو نہیں. کسی کو زیادہ گرمی لگے تو کربلا کی گرمی یاد کر لیں. میں تو بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. جو 14 کو نور نہیں نہ مانتے، فرشتوں کو نور مانتے. میں مولوی صاحب کو کہتا ہوں یہ جو تیرے نور اور تیرے معصوم ہیں، بتاؤں یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی کے پسینے کے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ جس کے پسینے سے تیرے معصوم اور نور بن جائیں. نہیں سمجھ رہے میری بات. اگر فرع کی یہ حالت ہے تو اصل کی کیا حالت ہوگی؟ بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جب اللہ نے ملائکہ کو ان کی ارواح کو تخلیق کیا، ان کے اوپر
حدیث کا نمبر میں نے دے دیا، 2 نور سایہ فگن ہو گئے۔ انبیاء پوچھتے ہیں مولا یہ کن کے نور ہے؟ 3 جملے کہے ہیں اللہ نے، 3 لائنیں، 3 سینٹنسز آف آلمائٹی اللہ، 3 کیا؟ پہلا جملہ آنا ربکم، پہلا جملہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا جملہ ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی، تمہارا کن کا؟ نبیوں کا نبی۔ ھذا علی امیرکم و مولاکم، لکھے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ اور بولو خلیفہ بنایا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی آقا جنگ پہ جانا ہے تو میں پیچھے کیوں؟ حضور جانتے تھے نا کہ تبوک میں جنگ کوئی نہیں، یار جنگ ہونی ہوتی تو علی کو چھوڑ کے جاتے، ایک بار چھوڑ کے گئے تھے نا۔ یارو 39 دن بعد واپس بنانا پڑا، نہیں سمجھ رہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تو کہ جملہ کا ہے جو امام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں حدیث نہ ہو، یہ میرے پاس حوالوں کے انبار لگے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی خوش ہو جا، خوش ہو جا کہ تیری اور میری منزلت، مقام، رتبہ، سکیل، درجہ وہی ہے جو موسیٰ ہارون کا تھا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں لیکن مقام نبیوں جیسا ہے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے اپنا خلیفہ بنا گئے تھے ہارون کو، نہیں سمجھ رہے۔ تو میں جا رہا ہوں تو میرا خلیفہ تو ہے۔ اور جو احمد بن حنبل میں روایت ہے اس میں یہ جملے آگے اضافہ ہے، لست نبیہ انکا لست نبیہ وانت خلیفتی من بعدی۔ نہیں سمجھ رہے؟ مولوی آ میرے سامنے جو کہتا ہے نبی ایویں ہی ٹر گئے، امت کو ان کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے گئے، ایویں نہیں گئے، خلیفہ دے کے گئے ہیں۔ آقا فرماتے علی تو میرے بعد میری امت کا خلیفہ ہے۔ اور جو امام ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ میں محسن بھائی حدیث صحیح نیچے لکھا، ابھی کھول لیں اس کو، وہ جو حدیث ہے کمال ہے، کوئی مائی کا لال اپنے بڑے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اعلیٰ درجے کی حدیث ثقہ، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی، بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ آقا نے فرمایا یا علی انت خلیفتی کل مومن و مومنۃ، علی تو میرا خلیفہ ہے میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا۔ آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھتے شاید مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، ملائکہ کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، اور آسمانی کتابوں کو مان لے، آخرت کو مان لے، تقدیر کو مان لے۔ اے آ میری طرف، میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا ہر مومن اور مومنہ کا؟ حضور کا فرمان دے رہا ہوں، مولوی فتویٰ اس پہ لگانا۔ پتہ چلا حضور کے فرمان کے بعد مومن اور مومنہ وہ ہیں جو نبی کے بعد علی کو نبی کا خلیفہ مان لے۔ ہوئے 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 ہوئے، چلو ذرا نبی کے بعد علی سے ہٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بخاری سے لے کے خطیب بغدادی تک سکہ روایت دینے لگا ہوں، محسن بھائی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، یہ روایت میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور نے کافروں سے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، انہوں نے جا کے صلح توڑ دی کافروں نے، نبی نے نہیں۔ وہ کافروں نے توڑی، یار کی ہو گیا؟ جب کافروں نے توڑ دی تو اللہ نے سورۃ البراۃ بھیجی، اسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کی پہلی 12 آیات پڑھ لے، بلکہ پہلی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اگر انہاں شرطاں توڑیاں تو تُہیں بھی دہا کرو۔ یہ 12 آیات جب نازل ہوئی، بات بڑی خاص دے رہا ہوں، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے اللہ نے کہا سونیا
حج کا سیزن ہے، سلو انہوں نے توڑ دی، لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ اعلان، یہ سورہ برات، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا امر، اللہ کی وحی، آپ بھی جا کے ان کو پڑھ کے سنا دیں۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ کچی بات۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ سورہ برات دی، یہ لیں آپ پکڑیں اور جا کے میدان عرفات میں پڑھ کے سنا دیں۔ حضرت ابوبکر نے وہ سورہ پکڑی اور چل پڑے۔ ادھر مدینہ پاک سے سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر عرش سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا۔ یارو جبریل کی سپیڈ حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہوگی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں۔ کیا آرڈر ہے؟ اللہ کی طرف سے امر آیا ہے۔ اللہ نے کہا سونے امر ہے میرا، وحی ہے میری، کمانڈمنٹ ہے میری، پیغام ہے میرا، میسج ہے میرا، الہی پیغام، نورانی پیغام، الہامی پیغام۔ یا تو خود جائے، اگر خود نہیں جا سکتے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور زید بکر نہیں جائے گا، آپ کا خلیفہ بن کے وہی جائے گا جو آپ سے ہے، جس سے آپ ہیں۔ لا یذهب بها رجل الا منی وانا منہ، نہیں جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی مولا علی کو بلایا، علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام نے ان کو کہا جاؤ ابو بکر کو سورہ برات دے کے بھیجا ہے، ان سے لو اور جا کے خود میرا خلیفہ بن کے، میرا نائب بن کے اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دو۔ مولا علی علیہ السلام نے راستے میں جا کے حضرت ابو بکر سے وہ سورۃ البرات لی اور خود مقام عرفات پہ اللہ کے حبیب کا نائب اور خلیفہ بن کے سورہ برات پڑھ کے سنا دی۔ جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں، جو اللہ، جملہ سمجھے، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ، محسن بھائی پھر پڑھ رہا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کہتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں، حضرات جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ محمد کا جانشین کسی اور کو کیسے بننے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے۔ اور معاملہ یہاں سیم وہی ہے، بس ختم ہے معاملہ یہاں، وہ سیم وہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے خلیفہ بنے تھے نا ہارون۔ نہیں سمجھ رہے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے جو دشمن تھے، منکر تھے، حسد کرنے والے، ان نے کہا یار یہ نبی کا خلیفہ ہے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ انہوں نے خلیفہ کو چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، اللہ کرے سمجھ جائے، بڑا مشکل دور چل رہا ہے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ ایک ایک لفظ میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ انہوں نے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ دیا۔ جب نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا تو سامری جادوگر کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہدایت رہی ان کے پاس؟ بولو، وہ نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے ہدایت رہی؟ نہیں رہی۔ ایمان رہا؟ نہیں، گمراہ ہو گئے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے۔ سیم یہی اصول ادھر لے ہیں۔ ادھر حضور گئے، پیچھے منافقین نے کہا کوئی علی نبی کا خلیفہ، علی کو آگے امام مان کے علی کے پیچھے کھڑے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، چلو نئی مسجد بنا لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے مسجد زرار بنا لی۔ مسجد میں گانے نہیں گاتے تھے وہ، یا ڈانس نہیں کرتے تھے،
وہ نمازیں پڑھتے تھے یار، حد ہو گئی، قرآن پڑھتے تھے۔ اب نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے مسجد بنا کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور واپس آئے اللہ نے آرڈر بھیج دیا، سونیا یہ مسجد تو میرے نام سے ہی منسوب ہے کہ اللہ کا گھر، نمازیں بھی میری پڑھ رہے ہیں، لیکن جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے، بچوں سے کتاب نہیں، وہ میرا گھر بھی بناتا پھرے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا پھرے، الحمدللہ رب العالمین بھی کہتا رہے، جو تیرے خلیفہ کو چھوڑ کے میرا گھر بنائے، گھر بھی مسمار کر دو اور نمازیں بھی ان کے منہ پہ مار دو۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ موضوع میں آگے لے کے چلوں گا۔ ابھی وقت ہو گیا میرا، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، بات بڑی خاص کر کے چھوڑنے لگا ہوں۔ میں یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، میری طرف سے چیلنج کر دیں، مولا علی جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، ان کے علاوہ کسی کی خلافت پہ کوئی نص نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ اور میں قرآن سے مولا علی کی خلافت ثابت کروں گا، یہ چیلنج ہے میرا، احادیث سے ثابت کروں گا۔ اللہ ہی بناتا ہے، اور اللہ کس طرح کے بناتا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہوا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اب پڑھو قرآن، اللہ کہتا ہے خلیفہ ہی وہ ہوتا ہے جسے میں چنتا ہوں، اور جس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار میں، اس کا مطلب قرآن کی نص دے رہا ہوں، یہ اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کا رسول بناتا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی، اور قرآن دے رہا ہوں، موسیٰ نے کہا اپنے بھائی ہارون کو تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرے امتی ہو، میں جا رہا ہوں، پیچھے مل کے جمع ہو کے کسی کو خلیفہ بنا لینا۔ نبی خلیفہ بنا کے گئے، اسی لیے حضور نے مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ علی میرا اسی طرح خلیفہ ہے جیسے موسیٰ کے ہارون تھے، محمد کا ہارون علی ہے۔ ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میرے بستر پہ کتابیں، میرے سر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں، اور پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کے۔ مجھے تبلیغ کے طور پہ سنیے گا، مجلس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں کہ قادری صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا تو ویسا کیوں نہیں کیا۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں نے جو سٹڈی کی، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، مجھے دو طرح کے دشمن نظر آئے آل محمد کے، دو طرح کے۔ ایک طبقہ مجھے ایسا نظر آیا جنہوں نے آل محمد سے جنگ کی، لڑائیاں کی، جو بغیر کلمہ کے آئے، کافر، یہود و نصارہ۔ دوسرا طبقہ تھا کلمہ پڑھ کے، جو آل محمد سے جنگ کرنے، لڑائی کرنے بغیر کلمہ کے آئے نا، انہوں نے جنگ کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، انہوں نے میرے پاک محمد کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین اجازت کے بغیر اندر جانے کی ہمت نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کے ان کے لاڈ لٹانے والوں،
ان کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ کہاں شام کے بازار کا ماحول، کہاں بطول زادیاں، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے۔ اس بازار میں ایک چھوٹی سی بچی نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کے اپنے گھر گئی، جا کے اپنی اماں کو کہتی، اماں میرے ساتھ باہر چل، تجھے قیدی دکھاتی ہوں، قیدی مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے، عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے، ایک چھوٹی بچی ہے جو بڑا روتی ہے، جیسے وہ روتی ہے سپاہی اسے چابک مارتا ہے۔ وہ حضرت حمیدہ تھی۔ حمیدہ جب گھر کے باہر آئی تو دیکھتی ہے ایک منظر کے مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے، عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے۔ واپس پلٹی، گھر میں پڑی ہوئی ساری چادریں لے آئی، سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہیں، خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اس غربت میں، اس پردیس میں تو سلام تک کسی نے نہیں کیا۔ ٹھٹھا مذاق اڑانے والے بڑے ہیں، نیزے تیر کمان پھینکنے والے بڑے، تو کون ہے بتا تو صحیح۔ حضرت حمیدہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، سیدہ کائنات کی نکرانی تھی، ان کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پاک بی بی نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازار میں، دمشق کے بازار میں تمہیں قیدی ملیں گے، قیدی۔ جب قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو بی بی پاک کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہیں، خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، تو نے جو ہماری خدمت کی ہے، ہمارے سروں کو ڈھانپا ہے، تیری کوئی خواہش ہے بتا، تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دے۔ حضرت حمیدہ کہتی ہیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے شوہر نے مجھے مدینہ واپس جانے نہیں دیا۔ میں جب پاک سیدہ کی نکرانی تھی تو ان کے بیٹے حسین کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی بیٹی سیدہ زینب کی نوکری کرتی تھی، چاکری کرتی تھی، غلامی کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ مرنے سے پہلے میری آخری خواہش یہی ہے، نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں، افطار کر کے دعا کرتی ہوں، مرنے سے پہلے حسین کا دیدار ہو جائے، زینب کی زیارت ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کی بیٹیوں کی عزت کو